اور شارلمین کی عظیم الشان فوج کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ شارلمین کو شکست ہوئی اور اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ فوج کے اس بڑے حصے سے جو حسین بن یحییٰ کے نرغے میں آ چکا تھا، اور جہاں عربوں کی تلواریں بجلی کی طرح کوند رہی تھیں اور جن کے گھوڑوں کے سموں سے چنگاریاں نکلتی تھیں، کارزار سے بھاگتا ہوا شارلمین اس جگہ سے 30 کوس آگے جا چکا تھا، اس قدر آگے کہ اسے اپنے لشکریوں کی آہ و بکا سنائی دیتی تھی، نہ عربوں کے دل دہلا دینے والے رجز۔ عبد الرحمن الداخل کے ہاتھوں یہ شکست شارلمین کو بستر مرگ تک یاد رہی۔ وہ جب تک زندہ رہا دوبارہ مسلم ہسپانیہ کے قریب نہ پھٹکا۔ اس شکست کے بعد دریائے ابرا کے اطراف میں ہسپانوی سرحدی علاقے شارلمین کو اپنی گرفت سے نکلتے نظر آئے تو اس نے امیر عبد الرحمن الداخل سے صلح کا ڈول ڈالا۔ صلح کے اقدامات میں اپنی بیٹی شہزادی جولیانا کو امیر کے عقد میں دینے کی پیشکش کی۔ عبد الرحمن الداخل نے جولیانا سے شادی کی تو حامی نہ بھری، البتہ شارلمین سے صلح کر لی۔ امیر عبد الرحمن کے ہاتھوں مذکورہ تاریخی شکست کے علاوہ شارلمین کے دامن پر ظلم اور انتقام کے چھینٹے ہیں۔ مخالفین کو اندھا کروا کر ملک بدر کر دینا شارلمین کا پسندیدہ اقدام رہا ہے۔ یا تو اس کے ہاں عیسائیت قبول کرنا یا پھر پھانسی، یہ سزا ہوتی تھی اس کی۔ شارلمین کے کردار میں نہ تو مذہبی رواداری کا گزر تھا نہ فراخ دلی کا عنصر۔ شارلمین نے جس کلیسائی تنگ نظری اور اجارہ داری کو فروغ دیا اور یورپ میں پاپائیت کی جو بنا ڈالی تھی، وہ 1632 میں گیلیلیو پر کرسچین ہولی آفس کی طرف سے قائم کردہ مقدمہ اور عمر بھر کی نظر بندی کی سزا کے ساتھ اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ مشہور ماہر فلکیات گیلیلیو کا قصور صرف اس قدر تھا کہ وہ سورج کے بجائے زمین کو متحرک قرار دیتا تھا، جو اس وقت کے عیسائیت کے نقطہ نظر سے متصادم اور کفریہ خیال تھا۔ اسی طرح ہولی آفس کے ایک اور فیصلے کی روح سے مشہور فلاسفر جارڈینو برونو کو 1603 میں زندہ جلا دیا گیا تھا۔ ایک اور دانشور لیوڈو شونیلے کو بھی 1616 میں پھانسی دی گئی۔ شارلمین نے اپنے عہد زمانے اور مابعد تاریخ اور نسلوں پر جو اثرات مرتب کیے، ان سے علوم، سائنس، تحقیق اور یورپ پر تمدنی ترقی کے دروازے بند ہو گئے۔ علمی کاوشوں، سائنسی نظریات اور فلسفیانہ خیالات پر چرچ کی طرف سے شدید سزاؤں کے خوف نے یورپ کو جہالت کی تاریکی میں ڈبوئے رکھا۔ شارلمین کے تاریخی اثرات کے تعین میں یورپ کی 1000 سالہ جہالت مد نظر رکھنی ضروری ہے کہ اس طویل 13 شبی کا آغاز بہرحال فاتح یورپ، فاتح اعظم اور عیسائیت کے نجات دہندہ میگنس شارلمین کے ہاتھوں ہی ہوا تھا۔ یہ ہے عبد الرحمن الداخل اور شارلمین کی مختصر حکایت۔ اب جب کہ ہر دونوں کے حقائق پہلو بہ پہلو سامنے ہیں، تو مغرب کے مورخین سے سوال ہے کہ 100 انتہائی مؤثر شخصیات کی فہرست میں شامل کیے جانے کا اصل حقدار کون ہے، عبد الرحمن الداخل یا شارلمین؟ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ اسے بہرحال تاریخ دانوں کے ہاتھوں ہی لکھے جانا ہے۔ مشتہر اور اکثریتی آراء پر اقلیتی حقائق قربان ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ کمزور افراد اور اپنے ورثے کی حفاظت سے عاری اقوام کے المیوں میں سے ایک المیہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا سچ اصل اور سونا بھی مشتبہ، متنازع اور مٹی بن جاتا ہے۔ اس میں ڈاکٹر ہارٹ جیسے مورخ لکھاریوں کا قصور تو کم ہے، اور اقوام پر طاری مسلسل خوابیدگی اور مدہوشی کا قصور زیادہ ہوتا ہے۔ ہماری خوابیدگی اور بے حسی اپنی جگہ، لیکن علمی تقاضے اور تاریخی انصاف کی خاطر 100 سرفہرست شخصیات کی فہرست میں کم از کم امام اعظم ابو حنیفہ، عبد الرحمن الداخل، ابن تیمیہ، امام غزالی، امام رازی، ابن سینا، البیرونی، الخوارزمی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو ضرور شامل کیا جانا چاہیے۔
اندلس میں مسلمانوں کی فاتحانہ آمد کے حقیقی محرکات کو چھپانے کے لیے یورپی مورخین نے بہت کوششیں کی ہیں، اور جن مسلمانوں نے ان تصنیفات سے استفادہ کیا ہے وہ بھی اس دھند کے پار نہیں دیکھ سکے جو ان کے پروپیگنڈے نے تانی تھی۔ وہ حقائق جن کا کوئی غیر متعصب مورخ انکار نہیں کر سکتا یہ تھے کہ ہسپانیہ کے باشندے گاتھ حکومت کے انداز حکمرانی سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ حکمرانوں کے عیش و عشرت، پادریوں کی جنونیت، عمال کا عوام سے غلاموں جیسا سلوک اور ٹیکسوں کی بھرمار نے ان کو اپنے بادشاہوں سے متنفر کر رکھا تھا۔ دوسری طرف وہ مسلمان فرمانرواؤں کے عدل و انصاف، مسلمان ممالک کی ترقی و خوشحالی اور مسلمان معاشروں میں غیر مسلموں کے حقوق کی پاسداری سے نہایت متاثر تھے، اور مسلم فاتحین کے فراخ دلانہ سلوک کے سبب وہ انہیں قدر و منزلت اور محبت و شیفتگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ بالکل ایسی صورتحال تھی جیسے آج کل ہمارے ہم وطن امریکہ کی 51ویں ریاست بن جانے کی باتیں ارمان کے ساتھ کرتے ہیں۔ چنانچہ جب ہسپانوی سلطنت کے سربراہ کی طرف سے اپنے ایک ماتحت کی بیٹی کے ساتھ بدکارانہ ظلم کے نتیجے میں طارق بن زیاد کو ہسپانیہ پر حملے کی دعوت دی گئی اور اس نے 92 ہجری کی شب قدر کے ایک دن بعد 28ویں رمضان المبارک 19 جولائی 711 عیسوی کو وادی لکا کے میدان میں ناقابل فراموش کارنامہ انجام دیتے ہوئے شاہ ہسپانیہ لذریک راڈرک کی ٹڈی دل افواج کو ایک انقلاب آفریں اور عہد ساز شکست سے دوچار کیا، تو اس کے بعد اس کو اندلس میں آگے بڑھنے میں کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی۔ اس کی بہادری، انتظام کی غیر معمولی قابلیت اور اسلامی جنگی اصولوں کے مطابق مفتوحین سے مثالی سلوک کی بدولت ہسپانیہ کی زمین اس کے لیے اپنی آنکھیں بچھاتی چلی گئی، اور چند اقتدار پرستوں کے علاوہ کوئی اس کی راہ میں مزاحم نہ ہوا۔ موسیٰ بن نصیر کی آمد کے بعد تو غازیان اسلام سیل رواں کی مانند اندلس کو فتح کرتے ہوئے کوہ البرتات، کوہ الپس کو عبور کر کے فرانس تک جا پہنچے۔ فاتحین اندلس کے اولین کا یہ لشکر فرانس کا جنوبی علاقہ فتح کر چکا تھا۔ موسم سرما نے عالیہ عرب کے صحرا نشین سردی کی شدت اور سامان رسد کی قلت کی وجہ سے واپس کوہ البرتات پر آ گئے، جو اسپین اور فرانس کے درمیان حد فاصل تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے فیصلہ کیا کہ اگلے سال فرانس کو فتح کر کے سوئٹزرلینڈ، ہنگری اور آسٹریا، پھر قسطنطنیہ سے متصل یورپی ممالک بلغاریہ، رومانیہ اور اٹلی کو فتح کرتے ہوئے قسطنطنیہ پہنچوں گا، اور یورپ کی فتح کی تکمیل کر کے مسلمانوں کے دارالخلافہ دمشق تک زمینی رسائی کو ممکن بنا چھوڑوں گا۔ موسیٰ اور طارق کی ہمراہیوں کے بلند حوصلے اور ایمانی طاقت کو دیکھتے ہوئے یہ بات کچھ بھی مشکل نہ تھی، لیکن اس سے پہلے کہ اسلام کی کرنیں اس پورے بر اعظم کو روشن کرتیں، مرکز کی طرف سے موسیٰ اور طارق کو فتح یورپ کی مہم روک کر واپس دمشق آنے کا حکم ہوا۔ اس حکم نے نہ صرف ان کی اولو العزمی کو افسردگی سے بدل دیا بلکہ اس خطے کی تقدیر کو بھی سیاہ کر دیا۔ تخت دمشق پر فائز حکمران سلیمان بن عبد الملک کی انا پرستی اور کوتاہ نظری نے اندلس اور سندھ کے فاتحین کے کارناموں سے مسلمانوں کو مستفیض نہ ہونے دیا۔ جس طارق بن زیاد نے اندلس کو فتح کیا ہے، یعنی 711 عیسوی، اسی سال عرب کا نوجوان شہزادہ محمد بن قاسم سندھ اور ملتان تک جا پہنچا تھا، مگر حکمران وقت کی کوتاہ سوچ نے ان خطوں کی تقدیر کو اپنے نام اعمال کی طرح سیاہ کر دیا۔ اس نے اندلس اور سندھ کے عظیم فاتحین کو واپس بلا کر قید اور موت کے حوالے کر دیا، جس کے بعد ان علاقوں میں صدیوں تک اسلام کی پیش قدمی رک گئی، اور صدیوں بعد بر اعظم یورپ اور بر اعظم ہند کے دوسرے کنارے سے شروع تو ہوئی، جب مشرقی یورپ کو عثمانی سلاطین نے اور شمال مغربی ہندوستان کو افغان فاتحین نے فتح کیا، مگر ان کی کامیابیاں زمین تک محدود رہیں اور قرون اولیٰ کے مسلم فاتحین کی طرح انسانی دلوں کو فتح نہ کر سکیں، کیونکہ حکمرانوں کے ذاتی کردار اور اشاعت اسلام کے شوق میں بہت فرق آ چکا تھا۔ مقامی آبادی میں اسلام کی ترویج
کما حقہ نہ ہو سکی، جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جا سکتے۔ پہلی صدی ہجری میں موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی یہ خواہش تھی کہ وہ وسطی یورپ کے ممالک کو فتح کرتے ہوئے قسطنطنیہ آئیں اور پھر اس خوبصورت نگینے کو اسلامی ممالک کی انگشتری میں جڑ کے دمشق پہنچیں۔ وہ پوری نہ ہو سکی، لیکن اس کے تقریباً 700 سال بعد جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر لیا اور اس رکاوٹ کو عبور کرنے میں کامیابی حاصل کر لی جو یورپ کے مشرقی دروازے پر گڑی ہوئی تھی، تو ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو اپنے اسلاف کی یہ تمنا پوری کرنے کا موقع مل گیا، کیونکہ اس وقت اندلس میں بھی ان کی حکمرانی تھی جو یورپ کا جنوبی اور جنوب مغربی خطہ تھا، اور اگر مشرق سے عثمانی مجاہدین اور جنوب و مغرب سے ہسپانیہ کے مسلمان یلغار جاری رکھتے تو درمیان کی پٹی چند جنگوں کی مار تھی، مگر اقتدار کی ہوس اور انانیت و مفاد پرستی کا ناس ہو کہ اس نے ہسپانیہ کے مسلمانوں کی راہ دیکھ لی تھی۔ سلطان محمد فاتح نے 857 ہجری میں قسطنطنیہ فتح کیا۔ اس کے بعد سلطان نے یورپ میں مسلسل پیش قدمی جاری رکھی، حتیٰ کہ 4 جمادی الثانی 885 ہجری میں اس کے ایک مشہور جرنیل احمد کرک پاشا نے پہلی مرتبہ اٹلی کی سرزمین پر فاتحانہ قدم رکھا۔ یہاں اس سے قبل کوئی عثمانی مجاہد نہ پہنچا تھا۔ اوٹرانٹو اٹلی کے جنوبی ساحل پر واقع اہم بندرگاہ تھی اور اس کا محل وقوع کچھ ایسا تھا کہ اٹلی کی فتح کے لیے اس پر قبضہ کرنا ضروری تھا۔ یہ شہر اپنے محل وقوع کے اعتبار سے گویا اٹلی کا دروازہ تھا۔ اس سے اگلے سال سلطان محمد فاتح کسی بڑی مہم کے لیے زبردست تیاری کر رہا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ اپنے ارادوں کو مکمل طور پر راز میں رکھتا تھا، اور اس کے بڑے کمانڈروں مثلاً احمد کرک پاشا فاتح کریمیا، عمر پاشا فاتح وینس، محمود پاشا مسیح پاشا وغیرہ، ان کا شمار اس وقت دنیا کے بہترین جرنیلوں میں ہوتا تھا۔ ان کو بھی معلوم نہ ہوتا تھا کہ حملہ کس سمت کی طرف ہونے والا ہے۔ وہ جنگی معاملات میں رازداری کی اس حد تک پابندی کرتا تھا کہ ایک مرتبہ جب کسی مہم کے لیے فوجیں جمع ہونے لگیں تو اس کے خاص کمانڈروں میں سے ایک نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، دراصل کون سا شہر یا ملک پیش نظر ہے؟ اس نے بے نیازی سے جواب دیا، اگر میری داڑھی کے ایک بال کو بھی اس کی خبر ہو جائے تو میں اسے توڑ کر آگ میں ڈال دوں۔ لیکن بہرحال عام خیال یہ پایا جاتا تھا کہ غالباً روم پر حملہ کی تیاریاں ہو رہی تھیں، کیونکہ اوٹرانٹو کی فتح سے سلطان کے لیے اٹلی کا دروازہ کھل گیا تھا اور موقع آ گیا تھا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی فتح روم کی دیرینہ خواہش پوری کر لے۔ لیکن اچانک 3 مئی 1481 عیسوی مطابق 4 ربیع الاول 886 ہجری کو، جب کہ وہ صرف 51 برس کا تھا اور اسے کوئی عارضہ بھی لاحق نہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر وہ زندہ رہتا تو اگلے سال کیا پیش آتا۔ بہرحال فاتح کی موت نے یورپ کو بچا لیا اور اس کی جان میں جان آئی۔ یورپ اس قدر مرعوب اور خوفزدہ تھا کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر کے صفحہ نمبر 216 پر لکھا ہے کہ سلطان محمد فاتح کے انتقال پر پاپائے اعظم نے جشن مسرت منانے کا حکم دیا اور فرمان صادر کیا کہ عیسائی مذہب کے تمام پیروکار 3 روز تک مسلسل شکرانہ کی نمازیں پڑھیں۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یورپ کو یہ خوشی اپنی راجدھانی ہاتھ سے جاتے دیکھ کر بچ جانے پر ہی ہو سکتی تھی۔ مورخین کے مطابق اس وقت اٹلی کے علاوہ کوئی ایسا اہم ہدف نہ تھا جس کے لیے سلطان جیسے قابل جرنیل کو اہتمام سے تیاریاں کرنی پڑتی۔ نیز ہسپانیہ میں مسلمانوں کو درپیش مصائب اور سنگین صورتحال کے پیش نظر اس بیدار مغز سلطان سے یہی توقع کی جا رہی تھی کہ وہ فتح یورپ کی مہم کو مشرقی جانب سے جلد آگے بڑھائے گا
تاکہ ہسپانیہ اور اس کے معاون عیسائیوں پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ سلطان کی موت کے بعد نہ صرف اٹلی ممالک اسلامیہ میں داخل نہ ہو سکا، سلطان کے بیٹے با یزید نے اوٹرانٹو سے عثمانی افواج واپس بلا کر اسے اٹلی کے حوالے کر دیا تھا، بلکہ اسپین کے عیسائی بھی دیگر یورپی ممالک کی امداد سے زور پکڑتے گئے، اور سلطان کی وفات کے 11 سال بعد 857 ہجری بمطابق 1492 میں غرناطہ میں مسلمانوں کی حکومت کا چراغ گل ہو گیا۔ یورپ نے ہسپانوی مسلمانوں کے چھوڑے ہوئے علوم و فنون سے خود کو آراستہ کیا، اور آج اس کے فرزند زمین کی سطح اور سمندر کا سینہ کھنگالنے کے بعد ستاروں پر کمند ڈال رہے ہیں۔ ہسپانیہ کے سقوط کی داستان، جو اس مضمون کا دوسرا اہم جز ہے، بڑی دل خراش ہے۔ اندلس میں جب خلافت بنو امیہ ختم ہوئی تو تمام جزیرہ نمائے اندلس میں چھوٹی چھوٹی الگ الگ خود مختار اسلامی حکومتیں قائم ہو گئی تھیں۔ ان میں سے ہر ایک کا سربراہ سمجھتا تھا کہ مسلمانوں کی بقا اور ترقی اسی کی حکومت پر موقوف ہے۔ چنانچہ ان عقل کل قسم کے سربراہوں میں سے ہر ایک اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھتے ہوئے اس کی مخالفت پر آمادہ رہتا تھا۔ اس صورتحال سے عیسائی بادشاہوں نے خوب فائدہ اٹھایا اور اپنی حدود کو وسیع کرتے ہوئے اسلامی رقبہ کو کم سے کم کرتے گئے۔ مرابطین اور موحدین کے زمانے میں ان مسلمان ریاستوں میں اتحاد کی شکل پیدا ہو گئی تھی، مگر یہ عارضی ثابت ہوئی، اور ان کے بعد ایک مرتبہ پھر عیسائی فرمانروا مسلم سلطنت کا حصہ دباتے اور اپنے مقبوضات بڑھاتے چلے گئے۔ اس وقت عذاب یہ تھا کہ ایک طرف تمام یورپ مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے پر متفق مسلم کشی کے جنون سے مغلوب تھا، اور دوسری طرف مسلمانوں کے حکمران بھی ایک دوسرے کی جانی دشمن اور خون کے پیاسے تھے۔ ان کے لیے حریف مسلمان کا قتل کھیل بن چکا تھا، اور مسلمان کی جان لیتے ہوئے ان کی تلوار ذرا نہ ہچکچاتی تھی۔ مصیبت بالائے مصیبت یہ تھی کہ ہر مسلمان رئیس دوسرے مسلمان رئیس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے عموماً کسی عیسائی بادشاہ سے اس کی منمانی شرائط پر مدد طلب کرتا تھا، اور برادر کشی کے اس المناک منصوبے میں کامیاب ہونے کے بعد مفتوح کے بعض علاقے اور قلعے مددگار عیسائی بادشاہ کی نظر کر دیتا۔ اس طرح عیسائیوں کا کام خود مسلمانوں کے ہاتھوں پورا ہو رہا تھا، اور وہ ان کی نالائکی اور حماقت پر ان کی پیٹھ ٹھونک ٹھونک کر اپنے مقبوضات بڑھاتے جا رہے تھے۔ مسلمانوں پر ذلت اور خواری اس حد تک طاری ہو چکی تھی کہ عیسائیوں سے معاہدے اور ان کو خراج کی ادائیگی اور قلعوں کی سپردگی میں تو کوئی عار محسوس نہ ہوتا تھا، مگر اپنے مسلمان بھائیوں سے معاہدہ کرنے یا اس کے ساتھ اتحاد کرنے میں انہیں شرم آڑے آتی تھی۔ چنانچہ عین ان دنوں جب عثمانی مجاہدین ملک پر ملک فتح کر کے ان کی مدد کو آنا چاہ رہے تھے، اسپین میں مسلمانوں کی سلطنت سمٹ کر غرناطہ میں محدود ہو رہی تھی۔